ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو عروضی ارکان اور شعر کے اجزاء کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو ہمارا باب ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، سب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ تمام عروضی نظام تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کے رموز نیز قواعد کو اچھی طرح ازبر کر لیں۔ آئیے اس سلسلے میں اس اہم باب کے بارے میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز اس جملے سے شروع کر رہا ہوں کہ آہنگ کی میزان عروض ہے۔ پہلے آہنگ آیا اور اس کے بعد میں عروض آیا۔ عروض کے ذریعے ہم درست آہنگ کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عروض کا جو سروکار ہے وہ صرف تلفظ سے ہوتا ہے، تحریر، لفظ یا حرف یا رسم خط سے ہرگز نہیں۔ صرف اور صرف جو صوت ہے وہی عروض میں محسوب کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں صرف وہی تختی میں شمار ہوتا ہے، اس کی تحریری شکل کیا ہے اس سے عروض کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب میں اس کی کچھ اہم نکات پیش کروں گا، جس میں پہلا یہ ہے کہ کئی مرتبہ املا اور تلفظ یہ مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قصدن کی تحریری شکل یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہم قصدن سنتے ہیں، تحریری شکل میں نون نہیں لکھا جاتا، اس کو ہم تنوین کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں الف کے ساتھ، اور جب ہم تختی اس کی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نون تختی میں شمار ہوگا، اور اس طرح سے الف صرف مکتوبی ہے اور اس کے اوپر تنوین۔ اب آپ اس میں غور فرمائیں کہ الف اور تنوین یہ دونوں تحریری شکل میں موجود ہیں، لیکن ان کوئی آواز اس طرح کی نہیں ہے کہ جس میں نون آتا ہو۔ آواز میں نون ہے لیکن تحریری شکل میں نون نہیں ہے۔ تو ہم نے جب نون کی آواز سنی تو ہم نے اسی کے حساب سے قصدن مطلب یہ ہے، آپ آگے دیکھیں گے قص سبب خفیف ہے، دن سبب خفیف ہے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ سبب خفیف کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ الف صرف قصدن میں مکتوبی ہے، اور اسی وجہ سے ہم الف کو تختی میں محسوب نہیں کریں گے۔ دوسری مثال ہے بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ بالکل اس طرح سے لکھا جاتا ہے، سننے میں اس طرح سے آتا ہے۔ یہاں الف صرف مکتوبی ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، لہٰذا یہ تختی میں شمار نہیں ہوگا، اور ہم اس کو بالکل فعلن کے وزن پہ ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے قصدن کو پڑھا تھا۔ تیسری مثال ہے خواہش۔ اب اس کو خواہش سنا جاتا ہے، لکھا خواہش جاتا ہے، واو تختی میں محسوب نہیں ہوگا، یہ صرف مکتوبی ہے۔ جب ہم تختی میں شمار کریں گے تو یہ خواہش فعلن کے وزن پہ آ جائے گا۔ واو کیونکہ صرف مکتوبی ہے لہٰذا یہ تختی سے خارج رہے گا۔
اسی طرح سے ایک چوتھی مثال ہے فکر و تحقیق. اب اس میں فکر و تحقیق واو کو ہم نے کی جگہ پیش آ گیا، لہٰذا واو تختی میں محسوب نہیں ہوگا اور ہم اس کو فکر و تحقیق تختی میں شمار کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مکتوبی غیر ملفوظی الفاظ وہ ہیں جو لفظ تحریر میں تو ہوں لیکن تلفظ میں نہ ہوں، انہیں تختی میں شمار نہیں کرتے. دوسری بات، ملفوظی غیر مکتوبی جو آوازیں یا صوت تلفظ میں نمایاں ہوتی ہیں لیکن تحریر میں وہ شامل نہیں ہوتی، انہیں تختی میں شمار کرتے ہیں. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ دو اہم باتیں عروض کی تختی میں ہوتی ہیں اور انہی کے سہارے ہم شعر کا جو آہنگ ہے اس کو ہم عروضی میزان پہ رکھ کے پرکھتے ہیں اور ان دو اہم نکات کو تختی کرتے وقت ملحوظ رکھتے ہیں. آئیے آگے بڑھیں. اب میں آپ سے یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نون غنہ یا ہائے مخلوط یا یائے مخلوط یہ تینوں ہماری یہاں تختی میں شمار نہیں ہوتے، کیونکہ ان تینوں حروف کی اپنی انفرادی آواز یا صوت نہیں ہوتی. یہ صرف اپنے پہلے آنے والے جو لفظ ہے اس کی آواز کو موڈیفائی کرتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے. چاند، یہ بروزن چاند پڑھا جائے گا. سانپ، یہ بروزن سانپ پڑھا جائے گا. اس میں نون غنہ ہے بیچ میں، لہٰذا وہ تختی میں شمار نہیں ہوگا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہائے مخلوط کی جو دو چشمی ہے کے ذریعے تحریر ہوتا ہے اس میں آپ مثال دیکھیں. پہلی مثال ہے پھول، یہ بول تختی میں شمار ہوگا، یعنی بھول جو ہے، بھے جو ہے وہ یک حرفی ہوگا. اسی طرح سے پھل ہے، یہ پل کی طرح ہوگا. رت ہے، یہ رت کی طرح ہوگا. باڑ ہے، یہ باڑ کی طرح ہوگا. یہ باڑ ہے، یہ باڑ کی طرح ہوگا. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دو چشمی ہے جو ہائے مخلوط ہے وہ تختی سے خارج رہتی ہے. یائے مخلوط، یائے مخلوط بھی ہمارے یہاں تختی میں شمار نہیں ہوتی، جس بیان اب میں کرنے جا رہا ہوں. اس کی مثال میں پہلا لفظ ہے پیار. اس کو ہم پار کی طرح سے تختی میں شمار کریں گے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے کیا، اس کو ہم کا کی طرح سے تختی میں شمار کریں گے. یہ آپ کی یائے مخلوط کی دو مثالیں میں نے پیش کیں. آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ نون غننے کی آواز کی مختلف نوعیت ہوتی ہے. یہ کسی دوسری آواز کے ساتھ ملتی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اپنی مختلف شناخت رکھتی ہے. یہ آواز نون غننے کی آواز سے بالکل جدا ہے اور یہ پوری طرح سے نون غننے کی آواز بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں رند، دھند، رنگ، ڈنک، سنگ، ٹھنڈ، پنکھ وغیرہ. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں یہ آواز بالکل مختلف ہوتی ہے. آئیے آگے بڑھیں. اب ہم سلیبل کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر کمال احمد صدیقی نے اپنی کتاب آہنگ اور عروض میں اس کو رکنیہ کہا ہے. اب سلیبل وہ ہے کہ کسی لفظ کا وہ حصہ ہے
جو سانس کے ایک جھٹکے میں ادا ہو سکتا ہے۔ ایک جھٹکے میں جتنا حصہ کسی لفظ کا ادا ہو اس کو سلیبل کہتے ہیں۔ اردو میں اور فارسی اس کو چھوٹا رکنیہ، ہجائے کوتاہ، یک حرفی، یہ ہم ڈاٹ کی علامت کے ساتھ دیکھیں گے، اور بڑا رکنیہ ہجائے طویل یہ ہم سرکل، دائرے کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ اور جب آپ تختی کریں گے تو ان علامتوں سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں یک حرفی ہے وہاں آواز ڈاٹ لگا دیں گے، جہاں دو حرفی ہے وہاں آپ دائرہ یعنی سرکل سے اس کو ڈینوٹ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مونوسلیبک الفاظ یہ ہیں، اس کی پہلی قسم ہے دو حرفی، پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن، جیسے جا، جا میں جیم زبر کے ساتھ ہے اور الف ساکن ہے، تو اس میں ہمارے دو حروف ہوئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، لہٰذا اس کو ہم دائرے سے ڈینوٹ کریں گے۔ ان، اس میں بھی الف متحرک ہے، نون ساکن ہے، لہٰذا اس کو ہم دائرے کی شکل میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے سہ حرفی۔ سہ حرفی میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، دوسرا ساکن ہوتا ہے اور تیسرا موقوف ہوتا ہے، جیسے جام۔ جام میں جیم الف میم، جیم متحرک ہوا ہمارا، الف ساکن ہو گیا، میم یہ موقوف ہے۔ اب اس کو جب ہم اس طرح کی سہ حرفی آواز سنتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح کی ہم نے اس کی نوٹیشن دی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اب ہمارے سامنے ڈاٹ، سرکل اور ایک یہ علامت، یہ ہماری تین یہ علامات ہیں جن کے ذریعے ہم جب تختی کریں گے یا کوئی ہم صوت آواز سنتے ہیں تو اس میں ہم یہ فوراً جان جائیں گے کہ کون سا دو حرفی ہے، کون سا سہ حرفی ہے۔ یہ ہمارا مونوسلیبک الفاظ میں یہ استعمال ہوتے ہیں دو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک سے زائد سلیبل والے الفاظ، یہ پہلا ہمارا لفظ ہے فضا، فے زواد الف۔ اس میں آپ نے جب پڑھتے ہیں تو ہم فضا بولتے ہیں، پہلا یک حرفی ہو گیا، ڈاٹ آ گئی، زا زواد، اس کے لیے ہمارا دائرہ آ گیا یعنی سرکل۔ اب یک حرفی ہوا وہاں ڈاٹ، جہاں دو حرفی ہے وہاں سرکل۔ اسی طرح سے چمن، جب چمن پڑھیں گے تو پہلے یک حرفی پھر دو حرفی، چ زبر کے ساتھ ڈاٹ ہو گیا، من سرکل ہو گیا۔ تباہ، اس میں پہلا حرف کیا ہے؟ تے ہے، زبر کے ساتھ، یہ ہمارا یک حرفی ہے۔ اب با جو آیا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا سہ حرفی، وہ ایک ہی سانس کے جھٹکے میں ادا کر رہے ہیں ہم، لہٰذا اس کو ہم، یہ جو میں نے آپ کو سمبل بتایا ہے، یہ اس علامت کے ذریعے ہم اس کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک لفظ ہے امیر، یہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے ہمارا تباہ تھا۔ اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور ان کی مشق کے طور پر جو دوسرے اسی قبیل کے الفاظ ہیں ان کو آپ ذہن نشین کریں تو یہ آپ کو ازبر ہو جائیں گے۔ اب پانچواں لفظ ہے ہمارا محبت۔ محبت اس طرح سے ہے، محبت، ڈاٹ سرکل سرکل۔ اس کے بعد میں ہے سرمایہ، سر ما
یا. اس میں 3 سلیبل ہو گئے ہمارے اور تینوں 2 حرفی ہیں. اس کے بعد میں لفظ ہے عظمت. عظمت ڈاٹ ڈاٹ سرکل. قدما. قدما یک حرفی یک حرفی 2 حرفی. اب یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اب قدما میں اب ہمارے اردو میں حمزہ نہیں لگاتے ہیں، لہٰذا جب قدما یا اس قبیل کے دوسرے الفاظ نظم کریں تو اس میں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. 9واں لفظ ہے ہمارا متمنی. متمنی ڈاٹ ڈاٹ سرکل سرکل. اس کے بعد میں ہے 10واں لفظ ہے ہمارا مرتبین. مرتبین. اب یہاں آپ دیکھیے ڈاٹ سرکل ڈاٹ اور پھر یہ علامت ہم سحر سلیبل کی ہے، کیونکہ ایک جھٹکے میں ہم بین بولتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے. اگلا لفظ ہے ہمارا متفرقات. متفرقات. یہاں بھی جو قات ہے وہ سہ حرفی ہے سلیبل، لہٰذا اس کی یہ ہم نے علامت دی ہے. اور 12واں لفظ ہے قد. متقدمین. متقدمین. یہاں پہ بھی آخر میں سہ حرفی سلیبل ہے جس کو ہم نے اس علامت کے ساتھ میں ڈینوٹ کیا ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا. آپ اس نظام کو اچھی طرح سے ازبر کر لیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب اہم نکات یہ ہیں. پہلا ہے ہر لفظ کم سے کم ایک سلیبل پر مشتمل ہوگا اور یہ سلیبل کبھی یک حرفی نہیں ہوگا، یعنی یا تو یہ 2 حرفی ہوگا یا سہ حرفی ہوگا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک سے زائد سلیبس سے وجود میں آنے والے الفاظ میں 2 حرفی سلیبل لفظ کے شروع، درمیان اور آخر تینوں ہی مقامات پر لایا جا سکتا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یک حرفی سلیبل لفظ کے شروع اور درمیان ہی میں آئے گا، آخر میں ہرگز نہیں، کیونکہ اردو کے ہر لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے. چوتھا نقطہ ہے سہ حرفی سلیبل لفظ کے آخر ہی میں آتا ہے، اس کے بعد کوئی اور سلیبل نہیں آتا. یہ ہمیشہ لفظ کا آخر جز ہوتا ہے. اب ایک سہ حرفی سلیبل کے بارے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارا لفظ ہے کام، کاج. دونوں سہ حرفی ہیں اور فے الف عین کے وزن پر ہیں. جب ہم ان کو ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کام کاج ہو جائے گا. یہ مطلب پہلے سرکل، پھر ڈاٹ اور پھر یہ علامت آ گئی آپ کی سہ حرفی سلیبل کی. اس طریقے سے جب یہ الگ الگ تھے تو یہ دونوں اس طرح سے تھے کام کاج. اب یہ اس کا جو میم ہے یہ کا کے ساتھ میں مل گیا اور ہم اس کو فائلان کے وزن پہ پڑھیں گے. اسی طرح سے ہے بادبان. یہ دونوں سہ حرفی ہیں لیکن جب بولیں گے ہم تو ان کا آپ دیکھیے اسٹرکچر بدل جائے گا. سرکل ڈاٹ یہ علامت آ گئی سہ حرفی کی، فائلان. آگے بڑھیے. یہ تیز گام یہ بھی اسی طرح سے ہے. یہ میں آپ کو مثالیں زیادہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ بھی تیز گام ہو گیا. سرکل ڈاٹ پھر یہ علامت آ گئی سہ حرفی کی، فائلان کے وزن پہ. اسی طرح سے تار تار ہو گیا. اب آپ خود اس کی شناخت کر سکتے ہیں. آخری میں ہے ہمارا مالدار. مالدار یہ اس کے ساتھ ضم ہو گیا اور یہ بھی فائلان کے وزن پہ ہو گیا. پہلے سرکل ڈاٹ پھر سہ حرفی علامت. اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں.
کہ مذکورہ الفاظ جب جوڑے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو پہلے لفظ کا آخری حرف اگلے لفظ کے پہلے حرف سے مل جاتا ہے، یعنی فا، فے، الف عین، فے الف عین. جیسے مالدار ہے، مالدار، میم الف لام عین کے وزن پہ ہو گیا، دار، دال الف فا کے وزن پہ ہو گیا، عین کے مقابل رے ہو گیا. جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا فائلان کے وزن پہ. جیسے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، کام کاج، بادبان، تیز گام، تار تار اور مالدار، یہ سبھی فائلان کے وزن پہ ہوں گے. اس طرح سے اس سبق کا یہ بیان ختم ہوا. آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور آپ سے رخصت لینے سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کہیں بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی اطلاع آپ مجھے ضرور دیں، تاکہ میں اس کو شکریہ کے ساتھ صحیح کر لوں. اگلے سبق میں پھر ملیں گے. آداب.